بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز کا نزول جب شروع ہوا اس کے مختلف مراحل تھے۔ سب سے پہلے جس چیز کا مطالعہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہ کلام نازل کیسے ہوا، اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام عطا فرمایا، پوری کتاب عطا فرمائی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، سیدنا داود علیہ السلام کو زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی۔ ایسے ہی 110 کے قریب صحیفے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نازل فرمائے، یعنی ایک تو ہے کتابی صورت اور ایک ہے صحیفہ، دستور اور قانون۔ کم و بیش 110 صحیفے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اصل یہ امتوں کا اور جماعتوں کا دستور قانون ہوتا تھا جس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن سب کلاموں کا سردار اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس کلام کو بنایا، یہ وہ کلام ہے جو آپ کے اور میرے سامنے اس وقت قرآن عزیز کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پچھلی کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سارا کا سارا صحائف کا، شریعتیں، قوانین، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارادہ تھا کہ باقی رہے قیامت تک، وہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا کہ اس کلام کا یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے۔ آیت تو آیت رہ گئی، اس کے حرف کو کوئی آگے پیچھے کرنا چاہے گا تو 9-10 سال کا بچہ پیچھے سے آواز دے کر کہے گا امام غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن آپ دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے، 9-10 سال کا بچہ ایسے توجہ نہیں رہے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ سب کلاموں کا سردار کلام جو ہے وہ عطا فرمایا گیا قرآن عزیز کی صورت میں۔ اس کے اسماء مختلف تھے۔ اس کے نزول کا وقت جب قریب آیا تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حالت بیداری کی وحی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جو وحی عطا فرماتا ہے اس وحی میں ایک وحی ہے وحی منامی، یعنی خواب دکھائے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رات خواب میں جو شے ملاحظہ فرماتے تھے صبح دن کے وقت اس کی تعبیر روز روشن کی طرح واضح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے آ جاتی تھی۔ اور اس سے پیچھے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کروایا گیا، البتہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی رسول تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت 40 برس کی عمر میں عطا کی گئی، یہ اہل السنہ والجماعہ کے جمہور کا مذہب نہیں۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم از ولادت ہی نبی و رسول تھے، البتہ اس نبوت کا اظہار اس معنی میں کہ سرکار کی زبان سے جو لفظ نکلے سامعین اس کے مکلف ہو جائیں، اس معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کا اظہار 40 برس کی عمر میں کروایا گیا۔ اس سے پہلے اگر نبی تھے تو پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، نبی ہونے کی صورت میں تو وحی لازم ہے، تو میں عرض کروں گا وحی مختلف الاقسام ہے۔ بعض اوقات سیدنا جبریل امین علیہ السلام خود وحی لاتے ہیں، بعض مرتبہ وحی منامی میں نے عرض کیا خواب کی صورت میں،
اور اسی کا ایک مرحلہ مکاشفہ اور مشاہدہ کا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چھوٹی عمر سے ہی، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمانا شروع کیا، ویسے تو ولادت سے ہی، لیکن جب کلام فرمانا شروع کیا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مکاشفہ اور مشاہدہ کی نعمت سے اسی وقت سرکار کو بہرمند کر دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ساری کائنات کو مکاشفہ اور مشاہدہ کی صورت میں مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، حضور دیکھا کرتے تھے، ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس پر باقاعدہ طور پر علماء کرام کی عبارات موجود ہیں۔ بہرحال چونکہ بشری تقاضے تھے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ جو جسم کے تقاضے ہیں، انسانی تقاضے، 40 برس کا دورانیہ ان تقاضوں کے ساتھ گزارا تھا، تو جب اعلان نبوت کا وقت قریب آیا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر اس طرح سے وحی کا نزول شروع نہیں ہوا، یعنی جبریل امین آ جائیں، نہ ایسے نہیں، فرشتے حضور کے ساتھ رہتے تھے پہلے بھی۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، بعض دورانیہ ایسا ہے جہاں سیدنا اسرافیل علیہ السلام، کچھ دورانیے میں حضرت میکائیل علیہ السلام، اور پھر باقاعدہ طور پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی تا دم وصال ڈیوٹی رہی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وحی لانے کی صورت میں۔ یہ 7 برس کی عمر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اور سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، بہرحال جب یہ وقت قریب آیا تو ظاہر ہے اب جسد مبارک کے جو ظاہری تقاضے تھے 40 برس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس جسد مبارک اور انسانی بشری تقاضوں کے مطابق گزارے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی روح مبارک کو غالب کر دیا جائے اور جو جسمانی تقاضے ہیں ان کو مغلوب کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کا ذوق عطا فرمایا۔ خلوت یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی پسندی جو ہے وہ سرکار نے اختیار فرمائی۔ 6 مہینے کا دورانیہ ایسا ہے جہاں بعض مرتبہ 5 دن، کبھی 10 دن، اور بعض روایات کے مطابق ایک مہینہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غار حرا شریف میں تشریف لے جاتے، وہاں قیام فرماتے، وہاں سرکار روزے بھی رکھتے اور غار حرا میں اعتکاف بھی فرماتے، اور یہ تمام تر عبادات ملت ابراہیمی کے مطابق غور و فکر، تدبر اور تفکر پر مشتمل تھیں۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عجائبات پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہوتے بحالت روزہ تو شادان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زادہ راہ یا کوئی کھانے پینے کا اہتمام حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کر دیتی، اور جب سرکار کا ارادہ ہوتا کہ ہاں اب چلو گھر والوں سے بھی ملاقات کی جائے اور ساتھ کچھ اور سامان توشہ جو ہے وہ بھی لے آیا جائے، تو 2500 فٹ اوپر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نیچے مکہ مکرمہ میں تشریف لے جاتے۔ وہاں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سے اپنی صاحبزادیوں سے ملاقات ہوتی، اور ملاقات کے بعد کچھ لمحات میں ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توشہ لے کر، کچھ کھانا لے کر واپس غار حرا شریف میں تشریف لے جایا کرتے۔ اور بعض سیرت نگار یہاں تک لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، حال احوال یہ تھے کہ چونکہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ تو پہلے سے اشارتاً اس امر پر آگاہ تھی، اور سرکار کے ساتھ نکاح کیا ہی اس لیے تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، ارادہ ہی آپ کا یہ تھا، اسی مقصد سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ تو حضرت ام المؤمنین نے جب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے ہیں، حضور تنہائی اختیار کر لی ہے سرکار نے، تو آپ نے یہ جان لیا کہ اب اعلان نبوت کا اور وحی کے نزول کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہیں کچھ لوگ کافر جو ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں۔ جتنا دورانیہ بھی غار حرا شریف میں سرکار تنہائی اور خلوت میں جو ہے وہ رہتے، سرکار وہاں رہنا پسند فرماتے، اتنے دورانیے میں یا اس سے کچھ زیادہ کم دورانیے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ غار کے باہر کھڑی رہتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جان کی حفاظت فرمایا کرتی تھی۔ ویسے تو رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر ارادہ الہیہ یہ تھا کہ سرکار کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے باوجود حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حفظ ما تقدم کے دور پہ، حفظ جان کے دور پر آپ جو ہیں وہ غار حرا شریف میں باہر پہرا دیا کرتی۔
اچھا گرامی قدر عظیم، جب یہ نزول کا وقت قریب آیا، بڑی محبت والی بات ہے، یہ جامع صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے، اس کی تیسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کا نزول کیسے شروع ہوا، ابتدا کیسے ہوئی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا مختلف الاقسام حال تھے۔ کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ وحی کیسے آتی تھی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض اوقات تو احوال ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ آواز آتی جو گھنٹی بجتی ہے نا، جس طرح گھنٹی، بڑی گھنٹی ہو، وہ آواز بجتی ہے، ایسی آواز آیا کرتی، تو میں پتہ چل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ بھی میرے قلب میں اتار دیتا کہ اب وحی کیا آ رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس کا معنی کبھی زندگی میں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، میں صرف اس کی ایک تفاسیر میں سے، اس کی شروحات میں سے، یہ مختلف توجیحات اور تشریحات میں سے ایک تشریح آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا، محسوس فرمائیے۔ یاتی کیف یاتیک الوحی، حضور وحی کیسے آتی تھی؟ سرکار نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، کیسے؟ محسوس فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ آواز آتی ہے، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثل سلسلۃ الجرس، یہ آواز آتی ہے، گھنٹی بج رہی، بہت بڑی گھنٹی ہو وہ آواز آتی ہے۔ بعض اوقات حضور فرماتے ہیں کہ آواز آتی تھی جیسے کوئی بہت بڑی زنجیر ہو، زنجیر، جب وہ زنجیر بڑی ہلائی جاتی ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں ایسی آواز آتی ہے۔ آپ کبھی شاید دیکھا ہو یہ جو بحری بیڑا ہوتا ہے، بحری بیڑا، اس کو اگر سمندر میں یا کنارے پر، ساحل کنارے پر روکنا مقصود ہو تو ایک پتھر کا بہت بڑا انڈا جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے، بہت بڑا، بہت وزنی ہوتا ہے، منوں کے حساب سے وہ وزنی ہوتا ہے۔ جہاں کہیں اس بحری بیڑے کو روکنا مقصد ہوتا ہے، وہاں جناب والا اس انڈے کو سمندر میں گرا دیا جاتا ہے، وہ اپنے وزن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے جیسے عام سواری پر بریک کام کرتی ہے سواری کو روکنے کا، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت وزنی، اور اس کو بیڑے کے ساتھ لگانے کے لیے جو زنجیر بنائی جاتی ہے، وہ زنجیر خود اتنی وزنی ہوتی ہے کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے ہتھوڑا مار کر، تو وہ جناب والا کو 10 فٹ پیچھے کھڑے ہو کر بندہ جو ہے وہ اس پر ہتھوڑا مارتا ہے، اس لیے کہ خدشہ ہوتا ہے جب یہ کھل کر سمندر میں جائے گی تو ہے اتنی وزنی کہ اگر اس کے ساتھ بندے کا پاؤں اڑ گیا تو زندگی کا امکان ہی نہیں رہ جائے گا، موت پکی ہے۔ پھر وہ پھر اس کی اپنی آواز بھی ہوتی ہے اس بڑی زنجیر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بڑی زنجیر ہلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آتی ہے۔ اور بعض روایات میں لفظ یہ حضور نے تیسری قسم بھی ارشاد فرمائی، فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں نا، یہ آواز آپ نے سنی ہوگی موبائل وغیرہ میں یا ٹی وی میں کبھی، کہ شہد کی مکھیاں بہت زیادہ تعداد میں ہوں، اکٹھیاں بن بناتی ہیں، تو جو آواز ان کے بولنے کی، اکٹھے بولنے کی پیدا ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ کیفیت ہوتی، اچھا آواز ہی آتی ہے گھنٹی بجنے کی، آواز مکھیوں کے بن بنانے کی آتی ہے، آواز زنجیر کے ہلنے کی آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آواز حضور کی سماعت شریف میں پڑتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن عزیز کے الفاظ بھی آپ کے قلب مبارک پر نازل فرما دیتا۔ اب حضور کاتب سے کہتے آواز آ رہی ہے مکھیوں کے بن بنانے کی، مثلا حضور فرماتے ہیں کاتب لکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آواز تو آئی ہے جناب والا زنجیر ہلنے کی، لیکن الفاظ کا نزول بھی ساتھ ہوا، تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ہاں تصور نہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، شاید ہو سکتا ہے وہ ایک رکعہ آپ کے پاس ہوتا ہوگا، وہ کھولتے ہوں گے حضور کے سامنے پڑھتے ہوں گے، یہ ایک تصور ہے آپ کا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وحی کے جو کیفیات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے
سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا آنا تو ہے ہی ہے، یہ اس کے علاوہ اقسام ہے۔ جامع صحیح بخاری کی ابتدا ہی ان حدیث مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اچھا آواز ہی آتی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے کاتب لکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کاتب لکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کاتب لکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب علی ھذا القیاس۔ یہ کیفیت ہوتی نزول قرآن کی۔ اچھا ایک قسم یہ تھی کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، یہ وحی کی اقسام ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھیے، یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، شاید ہو سکتا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک بہت بڑی بحث جو ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ بحث ختم ہو جائے گی۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ بہت بڑی بحث ایک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بشری صورت میں تشریف لے آتے ہیں، اور یہاں عمومی طور پہ جو انتخاب ہوتا ہے جس صورت کو اختیار کرنے کا، یہ صورت صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی تھی۔ یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، سامنے والوں کو یہی معلوم ہوتا کہ جبریل یہ دحیہ کلبی بیٹھے ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کر کے چلے جاتے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حاضرین سے پوچھتے معلوم ہے یہ کون تھا، یہ سوال کرنے والا، کلام کرنے والا؟ تو حضرت سیدنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سرکار کے اس سوال پہ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ ہمارے سنگی ساتھی دحیہ کلبی تھے۔ تو حضور وضاحت فرماتے کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا بندہ دحیہ کلبی نہیں تھا، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے تھے، اور جتنا کلام انہوں نے کیا ہے یہ سارا کا سارا بطور وحی کے وہ پیش کر کے گئے۔ اچھا اس صورت میں وحی کے قبول کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی تھی اور کیفیت کیا؟ یہ شاید ہو سکتا ہے مسئلہ آپ پہلی مرتبہ سماعت فرمائیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علاوہ بھی علماء نے لکھا، سوال کیا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت اختیار کرنے میں کیا حکمت تھی؟ حضرت صدیق اکبر بھی تو تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے، مولا کائنات تھے، بڑی ذوات مقدسہ، لیکن اصلاً سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک جزوی خصوصیت، یعنی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ خوبصورت اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جس وقت آپ چلتے تھے نا تو چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے، اتنے خوبصورت۔ حال یہ تھا کہ ڈر تھا، سیرت نگار کہتے ہیں کہ اگر بغیر پردہ کے کبھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ جائیں لوگوں کے سامنے تو دیکھ کے کوئی ماری نہ جائے۔ یہ مرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مرنا اور ایک ہوتا ہے مرنا، نہیں سمجھ آئے؟ ایک ہے مرنا جناب جان سے گئے، ایک ہے جان سے جانا اور ایک ہے جان سے جانا۔ تو یہ دل لگی دنیا داری علی کی ہے نا، اس واسطے تو ہم گلنا سمجھ نہیں آتی، علماء تو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے مرنا، مر گیا یعنی فوت ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے مرنا مانی کسی پر مر گیا ہے، کسی پر مر گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں حال یہ ہوتا تھا، فطرے کا اندیشہ تھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اگر بے پردہ یعنی چہرے سے پردہ ہٹا کر اگر کبھی بات کو دل ہی نہ دے بیٹھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ اس لیے اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے تھے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ساری۔ اچھا بہرحال جب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسی بشری صورت میں حضور موجود رہتے، صحابہ کرام عالم و رضوان بھی دیکھ رہے ہوتے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں سامنے جبریل امین علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہوتے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ یہاں مقدمہ ایک سمجھنے شاید ہو سکتا ہے، یہ مقدمہ سمجھنے کے بعد آپ کو اگلا حال سمجھ آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو وحی لانے والے میں اور جن کو وحی پیش کرنی ہے ان میں دونوں میں مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت کا معنی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر فرشتہ وحی لا رہا ہے انسانی صورت میں تو پھر سامنے جو ذوات مقدسہ موجود ہیں جنہوں نے وحی قبول کرنی ہے ان کے لیے حال یہ ہے کہ وہ بھی انسانی بشری صورت میں وحی ان سے قبول کریں گے۔
مطلب یہ کہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں تو سرکار بشری صورت میں بیٹھے رہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، وہ تو جانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ سامنے بیٹھے جبریل امین تھے اور وحی لے کر آئے تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوا، یہ تاریخ میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں مسئلہ مندرج ہے کہ بعض احوال ایسے ہیں کہ جہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ انسانی بشری صورت میں نہیں بلکہ اپنی اصلی حقیقی صورت میں آئے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اصلی بشری صورت آپ کی کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا قامت اتنا ہے، اتنی بڑی قامت ہے آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کل 600 پر آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کو تخلیق فرمایا ہے جس صورت میں 600 پر ہیں آپ کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جبریل امین علیہ السلام 2 پروں کو کھول دیں تو ساری کائنات یہ جتنا افق ہے نا وہ سارا کا سارا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 2 پروں کے اندر سما جائے، اتنی بڑی قامت ہے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی موجودگی میں اگر کسی بندے نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جا کے اس بندے کی بینائی چلی گئی، اور جس وقت دیکھا ہے فوراً دیکھ نہیں سکا، تاب نہیں لا سکا، اسی وقت بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نظر ڈالی تو فوراً بے ہوش ہو کر جو ہے وہ آپ زمین پر آ گئے، اس لیے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی اصلی قامت کو برداشت کرنا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری حال کے موافق ہی نہیں تھا۔ ظاہر سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یعنی ایسی کیفیت ہے اور ہیبت اتنی زیادہ ہے، آپ اندازہ فرمائیے بعض روایات میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قامت عطا فرمائی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کے جو پائے مبارک ہیں، آپ کے قدمین شریفین حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے، یہ 7 زمینوں سے نیچے ہوتے ہیں اور آپ کا سر مبارک 7 آسمانوں سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ قامت ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، ملائکہ کرام کا مذاق نہ بنایا کریں۔ مراسیوں کو عادت ہے، کوئی جنت کا مذاق بناتا ہے، کوئی فرشتوں کا مذاق بناتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے مکرم بندے ہیں، مقرب بندے، بل عباد مکرمون قرآن عزیز نے کہا۔ آپ کے سامنے کوئی نقیب مراسی قسم کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کمینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن شریف میں جملہ ملائکہ کے لیے فرما رہا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ ہوتا ہے مراسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہو کر سامنے آپ کے کہتے ہیں فرشتے نے تیرے کمی، وہ کمی کہہ دیتے ہیں، آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، وہ قرآن ان کو عزت والا کہہ رہا ہے، یہ ان کو کمی کہہ رہا ہے، شرم ہی نہیں آتی اس کہنے والوں کو بھی۔ اب حال یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں ان کے لیے عزت کے لفظ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، یہ اٹھ کر کہتا ہے کمی ہے، یہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نعرہ ماروں گا تو قبر میں فرشتے سوال بھول جائیں گے، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کرنے کے لیے کیا آئے ہیں۔ عجیب براسی قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے سر پہ تو بٹھایا ہی بٹھایا، ہمارے سر پہ آپ نے ایسے ہی سوار کر دیا، تو سیدھے سے سوار کرو یا نہ، ہم تو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے ایسے مراسی لوگوں کو۔ بہرحال مسئلہ سمجھیے آپ۔ اب یہ بڑی حساس بات ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی اصلی صورت یہ ہے، یہ ابھی وحی کے نزول کی کیفیات، یہ جو آپ قرآن عزیز لے کر بیٹھتے ہیں نا، یہ نازل کیسے ہوا ہے، صرف یہ پہلا مرحلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے سمجھ آئے۔ ابھی 2 مرحلے اس کے باقی ہیں، یہ ہے نزول کی کیفیت، پھر اگلا مرحلہ ہے تلاوت کی کیفیت، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے فہم کی کیفیت، کہ جب نازل ہوا ہے تو نازل کیسے ہوا ہے، جب سرکار نے پڑھایا ہے تو پڑھایا کیسے ہے، اور جب سمجھایا ہے تو حضور نے سمجھایا کیسے ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں قرآن عزیز کی ابتدا۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ یہ 3 کے 3 آج حل کر جاتا، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر۔ گرامی قدر حاضرین، مسئلہ سمجھیے، بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بعض اوقات اپنی اصلی حقیقی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں وحی لے آئے۔ یہ مسئلہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں بھی لکھا، اور بھی ائمہ کرام نے، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے اکابر نے لکھا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی لانے والے میں اور وصول کرنے والے میں کیفیت ایک ہونی چاہیے۔
یعنی سرکار اگر بشری صورت میں موجود ہیں تو جبریل امین علیہ السلام اپنی بشری صورت میں آئے ہیں، دہیہ قلبی کی صورت میں، اپنی حقیقی نورانی صورت میں نہیں آئے۔ لیکن اگر کبھی یہ حکم آ گیا کہ اب آپ نے وہی لے کر جانی ہے اپنی اصلی نورانی صورت میں، وہ جو 600 پروں والی صورت ہے، 600 پروں والی صورت، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام نورانی صورت میں آ رہے ہیں تو اصول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بھی وہی وصول کرنے کے لیے اپنی بشری صورت سے باہر ہو کر نورانی صورت میں آپ سے وہی قبول کرنا پڑے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ شاید آپ پہلی مرتبہ سماعت فرمائیں، علماء کے علاوہ عرض کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے وہ اختلافی، جس کا حل اگر آپ کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی جاہل بندہ آپ کو نقصان نہ دے سکے۔ یہ جو بازاروں میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، اگر نبی آپ جیسے بشر ہیں جناب اور نورانیت کا ان میں عنصری کوئی نہیں، تو بتائیے جبریل امین علیہ السلام جب نورانی صورت میں وہی لے کر آنے کا ایک کیفیت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر جبریل امین علیہ السلام نورانی صورت میں آئے ہیں، حضور نور نہیں، تو پھر بتائیے سرکار نے پھر ان سے وہی جو ہے وہ کس حالت میں قبول فرمائی ہے؟ یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ تخلیق نورانی صورت میں ہے۔ البتہ بشریت یعنی روئے زمین پر بسنے والے لوگ جو کہ انسان تھے، تو رب العالمین جل وعلا نے ان کی سہولت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نورانی صورت میں نہیں بلکہ بشری صورت میں بھیجا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جناب سے جو وحی بھی آئے انسان آسانی صورت میں آسانی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام سے وہ وحی سمجھ سکے اور احکام کو سمجھ سکے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اصل تخلیق جو ہے وہ تو نور الہی سے ہوتی ہے، البتہ بھیجا ان کو بشری صورت میں جاتا ہے تاکہ زمین پر رہنے والے سارے لوگ انسان ہیں۔ اب نبی وحی جو وصول کرتا ہے، دو حیثیتیں ہو گئی نبی کی، ایک ہے بشری حیثیت، ایک ہے نورانی حیثیت۔ اہل سنت و جماعت علماء فرماتے ہیں اس نورانی جہت کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جناب سے وحی وصول کرتے ہیں، چونکہ وہ جناب سراسر نور ہے، تو نور ہونے کے ناطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام وہاں سے وحی وصول کرتے ہیں، اور بشر ہونے کے ناطے پھر آگے انسانوں میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا فیض ہے، یعنی نور ہونے کے ناطے سرکار کو وہاں سے فیض وصول ہو رہا ہوتا ہے، اور بشر ہونے کے ناطے سرکار کا فیض آگے جو ہے وہ ساری امت تک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ نزول وحی کی کیفیات تھیں۔ گرامی قدراتین، قرآن عزیز الحمد سے والناس تک سارا کا سارا ان مختلف صورتوں میں نازل ہوا، مختلف کیفیات میں نازل ہوا۔ بات فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو کچھ بیان کیا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے اور اسی کے مطابق اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ عليك يا رسول الله